بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تلاش کر کر کے خاموشی سے رسول اللہ کے سامنے کرتا رہا، اور اس کے بعد مجھ سے کوئی پوچھے فیوریٹ ڈش کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کدو فیوریٹ ڈش ہے۔ جو بات رسول اللہ کی فیوریٹ ہے وہ میری بھی پسندیدہ ہے، وہ میری بھی پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیے، سیکھنے والے نے بھی کمال سیکھا اور سکھانے والے نے بھی کمال سکھایا۔ خود بیان کرتے ہیں، میں شروع میں ایک دعوت میں گیا تو بلکہ عمر ابن سلمہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی گود میں بیٹھا ہوں، ابو سلمہ کا یتیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والا، میں رسول اللہ کی گود میں بیٹھا ہوں۔ کھانا شروع ہونے لگا، سب نے کھانا شروع کیا۔ فکانت یدی تشتیش فی الصحفۃ، میرا ہاتھ پورے کھانے کو اپنا حصہ دے رہا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے سم اللہ، بسم اللہ کہو۔ میں نے بسم اللہ کہا بیٹے کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ میں نے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اس سے اپنائیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، اپنائیت۔ اگر تعلق کی نوعیت ایسے ہے تو ایسے میں اپنے قریبی افراد کو، بچوں کو لے جانے میں کیا حرج کی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو نصیحتیں سکھائیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں، اور ہم جب چائے کی محفل پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے کاموں سے فرصت نہیں ہوتی، اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کر جاتے ہیں۔ آج کل کرونا کی کیا پوزیشن چل رہی ہے، اسے ڈیل کرنا ہوتا ہے چائے کی پیالی پر، فلاں نے سیاسی کون سے بیانات دیے ہیں اس کے متعلق بات کرنی ہوتی ہے، آئندہ کی چند پیشن گوئیاں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو ہم چائے کی پیالی پر بیٹھتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، ہم بڑے موضوعات کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھ نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ ان باتوں کے ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ ہے جن کا براہ راست تعلیم اور تعلم سے، تربیت اور ادب آداب سے، آئندہ زندگی کے معمولات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب غلط موضوع کا انتخاب کرنا وہ اس محفل کو ضائع کرنا ہے۔ میں جو حکمت کی کتاب لے کے آؤں اور آپ کو یہاں نسخے سنانے لگ جاؤں تو بتائیے جمعے کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ صحیح موقع کا ہمیں، ہر بندہ نہ سیاست دان ہے، نہ ہر بندے کی انتظامات کے ساتھ کوئی براہ راست وابستگی ہے، اور اس پر تبادلہ خیال میں بعض دفعہ الجھ جانا، یہ اس کا پسند کرنے والا ہے، یہ اس کا پسند کرنے والا ہے، یہ اس کا دفاع کرتا ہے، وہ اس کا دفاع کرتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے گڑبڑ مچاتے ہیں اور پھر یہ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بول چال بند ہو جاتا ہے۔ قربانی دی جا رہی ہے کس بات پر جن کے لیے انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یا غلام سم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے پر جو آداب سیکھے گئے انہیں اگر جمع کیا جائے تو شاید ایک کتاب میں وہ پورے نہ ہوں۔ کھانے کے دوران جو گفتگو کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
خود انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صافے میں کھانا ہے، یا 5-6 بندے ایک برتن میں ہی کھایا کرتے تھے، عربوں کا یہ طریقہ تھا، شاید آج تک بھی اسی طرح ہے۔ تو کھانا شروع نہیں کیا تھا ابھی کہ ایک دیہاتی دوڑتے ہوئے آیا اور آ کے اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کھانے میں ہاتھ نہ ڈالنے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی، چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہتی تھی، آپ نے اس بچی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا ہوتا یوں ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مسئلہ سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکھنے والا ایک بچہ ہے جو کھانے کے دوران مسئلہ سیکھ رہا ہے، بڑا ہوا مسلک پر بیٹھا سکھانے لگا تو اس نے یہ مسئلہ سکھا دیا، ہمیں سننے کو مل گیا اور پڑھنے کو مل گیا۔ آپ نے فرمایا ہوتا یوں ہے کہ کھانا بسم اللہ سے شروع کر دو تو شیطان ہاتھ نہیں ڈال سکتا، بسم اللہ کے بغیر شروع کرو تو وہ ساتھ شریک ہو جاتا ہے، وہ ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ گھر میں بسم اللہ پڑھ کے جاؤ تو وہ اندر نہیں جا سکتا، بسم اللہ پڑھے بغیر جاؤ تو تمہارے ساتھ وہ بھی اندر چلا جاتا ہے، اور وہ حتیٰ کہ بندے کے بستر میں شریک ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے اس کے ساتھ، دیگر معاملات میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، کھانے میں اس کے دشمن جو ہے اس نے دشمنی مارنی ہے تو اس سے بچاؤ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم بیٹھے تھے اور تم منتظر تھے کہ میں شروع کروں کھانا، پھر تم شروع کرو، میں نے ابھی شروع نہیں کیا تھا، شیطان عرابی کو اکسا کے لے آیا، کھانا لگا ہوا ہے تو کھانا نہیں کھائے گا، آ گیا کھانا کھانے کے لیے، آ گیا کھانا کھانے کے لیے، آ کے اس نے ہاتھ ڈال دیا۔ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، جس نے دعوت نہیں دی ہے اس کی دعوت میں گھسنے کا کیا کام، اس کی دعوت میں شریک ہونے کا کیا کام۔ آپ کو بلایا ابو شعیب نے، 5 بندے لائیے، آپ جب اٹھ کے گئے تو چھٹا ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے نہ اسے بلایا نہ اسے روکا، دروازے پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب سے کہا کہ بھئی آپ نے 5 کو بلایا تھا، یہ چھٹا اپنی طرف سے آ گیا ہے، ہم نے نہیں اسے کہا، اب اگر تم مناسب سمجھتے ہو یا تمہاری استطاعت ہے یا تم چاہتے ہو تو اسے آنے دو، نہیں تو اسے واپس کر دو، نہیں تو اسے واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ تشریف لائیے، اور اسے بھی آپ نے بلا لیا اور کھانا اس نے بھی تناول فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کھانے کے دوران اس طرح کی تعلیمات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی۔ ہم وہی محفلیں انجام دیتے ہیں، ہم ٹاپک غلط چنتے ہیں، ہم موضوع غلط چنتے ہیں۔ یا بنیا، بیٹے، لا تشرک باللہ، یہ جو 12 نصیحتیں ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کی تھی قرآن پاک کی روشنی میں، وہ 3 موضوعات پر ہیں، 3 موضوعات پر 3 4 نصیحتیں ہیں۔ ایک موضوع عقیدے کا ہے، ایک موضوع عبادات کا ہے، اور ایک موضوع اخلاق و آداب کا ہے۔ انہی 3 پر ہی زندگی کی عمارت کھڑی ہوئی ہے نا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، ایمان کا، آخرت کا، عاقبت کا، کتاب کا، فرشتوں کا تعارف بندے کو صحیح ہو، یہ ایمانیات میں عقیدہ۔ دوسرا عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، دینی ذمہ داری، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی حد الامکان وہ پابندی کی کوشش کرے۔ اور تیسرا اس کا عام معمولات زندگی میں برتاؤ، بطور کاروباری، بطور مسافر، وہ خوشی میں، غم میں، لوگوں کے ساتھ معاملے میں، غصے میں، ان حالات میں لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا، یہ اس کے طور طریقے اور اس کے برتاؤ اور اخلاقیات ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی وہ 3 طرح کی نصیحتیں ہیں۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حالت شرک میں مر جائے بندہ، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو فائنلی ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ فقد حرم اللہ
الجنت وماواہ النار، اور اس کا گھر آگ ہے۔ سب سے اہم مسئلہ سکھایا عقیدے کا۔ بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ بندگی کس کی کرنی ہے، صفتوں والا کون ہے، مشکلوں میں پھنس جاؤں تو نجات کون دینے والا ہے، بیماروں کو شفا کون دینے والا ہے، معاملات کو جاننے والا کون ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم اس کا علم حاصل نہیں کرتے، اس کا علم حاصل نہیں کرتے، اور ہمیں مخلوق کے اندر ہی مشکل کشا اور حاجت رواؤں کی ایک کثرت مل جاتی ہے۔ مشکلات کی حالت میں ڈاکٹر جواب دے دیں، ہم درگاہوں پر مریضوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں کہ آپ بچے گا۔ تو سب سے اہم تعارف مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اسے اللہ کی پہچان ہو، اسے اللہ کی صفتوں کی پہچان ہو، اسے اللہ کے قدرتوں کی پہچان ہو، اسے اللہ کے حقوق کی پہچان ہو۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار نہ بنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک قابل معافی گناہ نہیں ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ کرے۔ پھر آگے اللہ کا کچھ تعارف کرایا، عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، قدرتوں والا ہے۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ ہو، فتکن فی صخرۃ، اور پہاڑ کے اندر ہو، او فی السماوات، یا ساتوں آسمانوں میں سے کہیں ایک رائی کا دانہ، رائے ساگ ہوتا ہے نا جو، اس کا دانہ بیج چھوٹا سا کالا سا، وہ آسمانوں میں کہیں گم ہو جائے، او فی الارض، یا زمین کی تہ کے اندر کہیں گم ہو جائے، یاتی بہ اللہ، اس دانے کو اللہ جب چاہے گا نکال کے لے آئے گا۔ اب وہ جانتا بھی ہے کہاں ہے، وہ نکالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، زمین پر بھی اسی کا قبضہ اور کنٹرول ہے، آسمانوں پر بھی اسی کا قبضہ اور کنٹرول ہے، اسی کا قبضہ اور کنٹرول ہے۔ اب جس بچے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ لے آئے گا جب لانا چاہے گا، تو وہ مخلوق کے سامنے اپنی جھولی کیوں پھیلائے گا، وہ مخلوق سے توقعات کیوں وابستہ رکھے گا جو توقعات اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ بات سکھائی، یہ بھی عقیدے کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد عملی زندگی میں یہ عقیدہ جو تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، وہ نصیحتیں کی، اقیم الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کر۔ تیری زندگی کا اہم کام اللہ کے تعارف کے بعد یہ ہے کہ تو پکا نمازی ہو۔ اقیم الصلاۃ وامر بالعرف، نیکی کی ترغیب دلایا کر، نیکی کی ترغیب دلایا کر، ونہی عن المنکر، گناہ سے روکا کر، گناہ سے روکا کر۔ یہ نیکی کی ترغیب اور گناہ سے روکنا یہ اتنا عمدہ کام ہے کہ اگلا بندہ مانے نہ مانے، کہنے والے کی اصلاح ہو جاتی ہے، کہنے والے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کہنے والا کسی کو کہہ رہا ہو اور پھر اسی کے سامنے اس عمل کو دہرا رہا ہو۔ وہ چاہے ایک گناہ کرنا چاہتا ہو، اسے لحاظ ضرور کرنا پڑتا ہے، اسے لحاظ ضرور کرنا پڑتا ہے کہ میرا منصب اور ہے، میں نے ابھی یہ نصیحت کی تھی، میں نے ابھی یہ کہا تھا، میں کیسے اب اس معاملے میں شریک ہو جاؤں۔ اور اگر وہ گناہ کر رہا ہو، اگر وہ تلخی دکھا رہا ہو، میں مثلا یہاں آپ کو یہ تقریر جھاڑ رہا ہوں، چوک میں کھڑے ہوئے آپ مجھے دیکھیں کہ میں کسی سے لڑ رہا ہوں زیادتی پر، اول تو آپ نہیں دیکھیں گے، میں گھر میں جیسا بھی ہوں گا میں خیال کروں گا کہ نہیں، میرا منصب اور ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں گے کہ صاحب آپ اپنا منصب دیکھیں، آپ چھوڑیں، آپ مجھے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برکت یہ ہے کہ اول تو بندے کا اپنا ضمیر اس سے بہتر رہ جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ خود کسی خلل میں آئے
خود کسی خلل میں آئے تو اسے سمجھانے والے 100 بندے ہوتے ہیں. آپ باریش انسان ہیں، آپ صبر کر لیں. آپ دیندار ہیں، آپ صبر کر لیں. آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ صبر کر لیں. آپ بڑے ہیں، آپ صبر کر لیں. ہے نا یہ بات؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم کر، برائی سے روک. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، مصیبت پہنچے تو صبر و تحمل سے کام لیا کر. بچے کو والد کی نصیحتیں ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پختہ اور عظیم شخصیتوں کی یہ صفتیں ہوتی ہیں. وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اکڑ نہ رکھ اپنے اندر. لوگوں سے خلق کے ساتھ مسکرا کر ان کے سامنے آیا کر اور گفتگو کیا کر. تلخ رویہ نہ رکھا کر، آواز میں تلخی نہ رکھا کر، گال لوگوں کے سامنے پھلا نہ. ہمارے یہاں عزت و وقار کی نشانی یہ ہے کہ بندہ پہنچ میں نہ آئے، بندہ اعتبار میں نہ رہے، بندے کے موڈ کا اعتبار نہ ہو. حدیث میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں ذکر کی ہے، حدیث میں یہ برے انسان کی علامت ہے جو اس طرح کا بے اعتبارہ ہو. اپنے گال پھلا کے نہ رکھ لوگوں کے سامنے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تیری چال میں بھی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، چال میں بھی اکڑ نہیں ہونی چاہیے. مکے کی فتح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تاریخ انسانی کی یہ عظیم فتح تھی. 8 سال پہلے جس مکے سے چھپ کر رات کی تنہائیوں میں آپ گئے تھے، 8 سال بعد 10,000 لوگوں کے ساتھ آپ اسی مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اونٹنی پر سوار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پگڑی باندھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے. راوی کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اونٹ کی کوہان پر چپکی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا ہے. الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اکیلے اللہ کی تعریفیں ہیں، وعدہ پورا کرنے والا اللہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی. اس نے اپنے دشمنوں کی فوجوں کو خود اپنی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ برباد کیا. میرا کوئی کمال نہیں ہے. لا تسائر خدک للناس، تیرے برتاؤ میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے گھروں کے تبصروں میں جب اپنے قرابت داروں پر بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کے طور طریقے پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم غیر ارادی طور پر اپنی اولادوں کے اندر دوریاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. جب کسی کا گلہ والد والدہ بچے سارے بیٹھ کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو اولادیں اس سے ساری زندگی محبت نہیں کریں گی. وہ یہ سیکھ لیں گی کہ ان سے محبت نہیں کرنی، ان سے تو ہمارے والدین نفرت کرتے تھے. اب اس سے ہم رہ نہیں سکتے، اس سے ہم رہ نہیں سکتے. کہیں جانا، آ کر 2 گھنٹے کی محفل، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، فلاں کو ہمارا کھانا پسند نہیں ہے، فلاں کو ہمارا پہننا پسند نہیں ہے، فلاں تو جل بھن گیا تھا اور فلاں ہم سے جیلس ہوتا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں شعور مندوں کے یہاں. اس کے اثرات گھروں کے اندر آتے ہیں، اولادوں پر غیر محسوس انداز سے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بات ہوتی تو آپ فوراً اس پر ٹوکتے تھے، فوراً اس پر ٹوکتے تھے. کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں یاد آیا کعب نظر نہیں آ رہے. ایک نے کہا کہ جی گرمیوں میں پکے ہوئے باغ چھوڑ کے آنا اور ٹھنڈے سائے چھوڑ کے آنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. کعب کو اپنی راحت سے فرصت ملتی تو آتا. فوراً ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا بے سما قلتا، تیری بات غلط ہے. پھر رسول اللہ سے مخاطب ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی، ما رأینا فیہ الا خیرا، کعب میں ہم نے ہمیشہ اچھائی دیکھی ہے، کوئی ضرور مجبوری بن گئی ہوگی، جائیں گے پتہ کریں گے، شاید اس کا کوئی سبب بن گیا ہوگا. فوراً کہا. اتبان ابن مالک کہتے ہیں جمعہ پڑھا رسول اللہ کے پاس، میں نے کہا نابینا ہوں، اپنی قوم کا مسجد قباء کا امام ہوں،
اور میں گھر میں جب نفلیں وغیرہ پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ وہاں آ کر کچھ نماز پڑھ دیں تاکہ میں بھی اسی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں. آپ نے کہا وعدہ کیا, ٹھیک ہے آ جاؤں گا. ہفتے والے دن صبح سویرے آ گئے. صدیق و فاروق بھی ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, جماعت کرائی 2 رکعتیں, نماز پڑھائی, اس کے بعد جانے لگے تو انہوں نے کہا کھانا بنایا, کھانا کھا لیں. کھانا بھی کھا لیا گیا. کھانے کے دوران مدینے کے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں, قباء والوں کو, تو وہ لوگ بھی آ گئے. کئی بندے اکٹھے ہو گئے گھر میں, سب نے کھانا کھایا. اس دوران کسی نے کہا کہ وہ مالک ابن دخیشن نظر نہیں آ رہا, وہ نہیں آیا, اسے نہیں پتا چلا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں. ایک نے کہا کہ وہ نہیں آیا, دوسرے نے کہا وہ کیوں آتا, وہ تو منافق ہے, اس کو منافقوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے فرصت نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ کیسے کہتے ہو, جس نے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اس کے متعلق یہ بات کہتے ہو؟ فوراً ٹوک دیا آپ نے. بندے نے معذرت کی, اس نے کہا اللہ کے نبی اس کا فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے دیکھا تو مجھے یہ وہم پیدا ہوا کہ یہ بھی اسی پارٹی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو ہم ایک تو گلے کرتے ہیں, ان سے ہم باز نہیں آتے. ہر چائے پر, ہر فون میں, ہر کھانے کے دوران, دفتر میں, مارکیٹ میں, گھر آ کے بیٹھ کے ہم گلوں کی مشینیں بنے ہوئے ہیں. اس کے ذریعے ہم اثرات چھوڑتے ہیں, نفرتوں کے, قطع رحمیوں کے, دوریوں کے ہم اثرات چھوڑ رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نہ کرتے ہوں تو ہم سنتے شوق سے ہیں. یہ کام چھوڑ دیں ہم, یہ ہمارے نیکیوں کو کھانے کے لیے یہ خطرناک چیزیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہ گلہ کیا جاتا تھا نہ گلہ سنا جاتا تھا. اس لیے دل پاک رہتے تھے اور دلوں میں کسی قسم کا خلل نہیں آتا تھا. آج جتنا قرابت دار کوئی ہوتا ہے اتنا ایک دوسرے کا زیادہ دشمن ہوتا ہے. بھائی بھائیوں سے بولنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. قرابت داروں کے ساتھ مقابلہ بازی میں, خاموش جنگ میں, سرد جنگ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لاوے ہم پکاتے رہتے ہیں, اولادوں میں وہ اثرات بھیجتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم.